ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں پاکستان کے لیے سب سے بڑی خبر جو ناظرین جو آج پورے ملک میں ڈسکس ہو رہی ہے اور مختلف انداز میں ڈسکس ہو رہی ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے دوران صحافیوں کو مدعو نہیں کیا گیا، اس لیے اس ملاقات کی تمام جزیات تو شاید پتہ نہ چل سکیں۔ ٹرمپ جس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خود ہی اس ملاقات کے اہم نکات دنیا کے سامنے لے آئیں گے، اور پاکستان میں اس ملاقات کے حوالے سے کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ کچھ حلقوں کی طرف سے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ سب کو اندازہ ہے کہ اس ملاقات میں صدر ٹرمپ ایران کے خلاف پاکستان سے تعاون مانگیں گے۔ اس پر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ اس وقت مشکل میں ہے، اس لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کریں، جس میں مالی فائدے بھی ہو سکتے ہیں، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی ٹھوس امریکی گارنٹی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس دوسری طرف کے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی ہر بات دھوؤں سے منوانے کا عادی ہے، اس لیے وہ کچھ مانگے گا نہیں بلکہ حکم جاری کرے گا، اور آج کی ملاقات کے نتیجے میں پاکستان مکمل طور پر امریکی غلامی میں چلا جائے گا۔ 2 روز پہلے کچھ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ امریکہ نے حکومت پاکستان پر واضح کیا ہے نو مور نان سینس، اب ہم بیان نہیں سنیں گے، اور واقعی کل اور آج اسرائیل کے خلاف پاکستانی حکومت کی طرف سے اس کے بعد کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ پی ٹی آئی کے حامیوں کو اس ملاقات سے سب سے بڑا اندیشہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آج کی ملاقات میں پاکستان کی وفاداریاں مانگے گا اور جواب میں موجودہ رجیم کو کھلی چھٹی مل جائے گی، عمران خان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ خدشہ ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے بعد عمران خان کی رہائی کی منزل جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تو وہ تجزیات ہیں جو ہر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیے جا رہے ہیں۔ اپنی فہم کے مطابق کچھ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا مکمل طور پر ایران کی مخالفت اور امریکہ کی مکمل حمایت میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے مفادات کا اس طرح سودا کر لیا جائے گا تو میں اس تجزیے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل اور صدر ٹرمپ کی ملاقات میں عمران خان کے حوالے سے ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوگا جس میں امریکہ اس امر کی توثیق کر دے کہ اب عمران خان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں رہنے دیا جائے، کیونکہ ایسا فیصلہ خود امریکہ اور ٹرمپ کے مفادات کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ کی گود میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا تو کیا باقی دنیا صرف منہ دیکھتی رہ جائے گی؟ پاکستان ایران کو تو ناراض کرنے کی ہمت کر سکتا ہے، چین کو کیسے ناراض کرے گا، جس کی مدد سے پاکستان نے چند ہفتے قبل بھارت کا غرور خاک میں ملایا، اور پھر پاکستان سعودی عرب اور ترکی جیسے دوستوں کے بغیر اکیلے کوئی بھی اہم فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے میری نظر میں جن لوگوں کا خیال ہے کہ آج کی ملاقات سے پاکستان امریکی غلامی میں چلا جائے گا، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، اور جو لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آج کی ملاقات کے بعد عمران خان ختم شد، وہ بھی خواہشات کو خبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں، خوش ہوتے رہیں۔